الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج ہم قرآن حکیم کی 32ویں سورت سورہ سجدہ کے مطالعے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم جس باب میں ہیں وہ قرآن حکیم کا چوتھا باب ہے، جس کا کہ موضوع انذار اور تبشیر ہے۔ اس باب میں کل 9 صورتیں ہیں، جس میں 8 صورتیں وہ ہیں جو کہ مکے میں نازل ہوئیں، اور ایک صورت سورہ احزاب جو کہ اس کے بعد آئے گی وہ مدنی صورت ہے۔ گویا کہ مکی صورتوں کے اعتبار سے یہ اس باب کی آخری صورت ہے سورہ سجدہ۔ یہ صورت اور اس سے پہلے سورہ لقمان، جس کا کہ مطالعہ ہم پچھلی نشست میں مکمل کر چکے، میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے پیر ہیں، جوڑا ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا قرآنی نام بھی ایک ہی ہے، الف لام میم۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی صورت حضرت لقمان کے حوالے سے دین فطرت کے جن حقائق کو بیان کرتی ہے، اس صورت میں سورہ سجدہ میں اسی کے متعلق لوگوں کے ان شبہات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رفع کیا ہے جو اس وقت لوگ پیش کر رہے تھے۔ دونوں کا موضوع وہی انذار و بشارت ہے جو اس باب کی صورتوں میں چلا آ رہا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دونوں ہی صورتوں کے مخاطب قریش مکہ ہیں اصلاً۔ آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات ہے، یعنی ان کو حروف مقطعات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو ہم ایک ساتھ ملا کے نہیں پڑھ سکتے بلکہ الگ الگ پڑھتے ہیں، یعنی الف الگ، لام الگ اور میم الگ، اسے علم نہیں پڑھا جا سکتا۔ اس کا اصل مفہوم کیا ہے، اس کے متعلق تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے اصل معنی تو اللہ تبارک تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو معلوم ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی مرفوع روایات اس کے مفہوم کے متعلق ہمیں نہیں ملتی۔ البتہ بعد کے ادوار میں لوگوں نے اس کے مطالب اور اس کے مفاہیم کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے، جس میں سب سے زیادہ قرین قیاس بات وہی معلوم ہوتی ہے جو اس دور کے ایک جلیل القدر امام حمید الدین فراہی نے بیان کیا، جو کہ مولانا شبلی نعمانی کے کزن ہیں۔ ان کا یہ اندازہ ہے کہ یہ صورتوں کے وہ نام ہیں جو کہ در حقیقت اللہ تبارک تعالیٰ ہی نے رکھے ہیں۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یہ در حقیقت اس صورت کا قرآنی نام ہے الف لام میم، یعنی اس کا جو مشہور نام ہے سجدہ، وہ تو در حقیقت علامتی طور پر رکھ دیا گیا کہ اس کے اندر سجدے کا تذکرہ ہے، آگے چل کر ہم دیکھیں گے، لیکن اس کا جو اصل قرآنی نام ہے وہ وہی الف لام میم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر اس آیات کا ترجمہ وہ یہ کرتے ہیں کہ یہ سورہ الف لام میم ہے۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کی تنزیل میں، اس کتاب کا نازل ہونا جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوا آیت نمبر 3 میں کہ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گڑھ لیا ہے، یعنی اس قرآن حکیم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود گڑھ لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کیا ایسے اندھے بہرے ہو گئے ہیں کہ قرآن جیسی کتاب کو وہ آپ کا افطرا قرار دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں بل هو الحق من ربک، ہرگز نہیں، بلکہ یہ آپ کے رب کی طرف سے حق بن کر آیا ہے، یعنی اس لحاظ سے بھی حق ہے کہ فی الواقع یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور اس لحاظ سے بھی کہ جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اس میں کسی باطل کی آمیزش کا کوئی امکان نہیں، یہ حق ہے اور قول فیصل کے طور پر نازل ہوا ہے۔ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، اس لیے کہ آپ ان لوگوں کو خبردار کریں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، یعنی
قریش مکہ کو کہ جن کے اندر اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا، حالانکہ وہ زمین پر اللہ کا جو اولین گھر ہے خانہ کعبہ، اس کے متولی بھی بنائے گئے تھے، لعلہم یہتدون، اس لیے کہ وہ ہدایت پا جائیں، راہ پر آ جائیں۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، یہ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ہی ہے وہ جس نے زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ ان 6 دنوں سے مراد در حقیقت اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے ایام ہیں، جو ہمارے ہزاروں لاکھوں سال کے برابر بھی ہو سکتے ہیں۔ قرآن میں یہ بات در حقیقت اس چیز کی طرف توجہ دلانے کے لیے بتائی جاتی ہے کہ اللہ نے یہ دنیا نہایت تدریج اور اہتمام کے ساتھ بنائی ہے، لہٰذا اسے کھیل تماشا خیال نہ کرو، اس کا ایک مقصد ہے اور اسی کے پیش نظر یہ دنیا وجود میں آئی ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اپنے عرش پر وہ متمکن ہو گیا، یعنی پیدا کر کے اس دنیا کو تخلیق کر کے اس سے بے تعلق نہیں ہو بیٹھا، بلکہ اپنے عرش حکومت پر متمکن ہوا ہے، اور متمکن ہو کر وہ بالفعل اس دنیا کے انتظام کو وہ سنبھالے ہوا ہے اور انتظام کر رہا ہے۔ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اس کے سوا نہ تمہارے لیے کوئی کارساز ہے، نہ اس کے مقابلے میں کوئی سفارش کرنے والا۔ افلا تتذکرون، پھر کیا دھیان نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں؟ یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان سے زمین تک وہی تمام معاملات کی تدبیر فرماتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کی حکومت صرف آسمان تک محدود ہے اور زمین کا انتظام اس نے کچھ دوسرے لوگوں کے سپرد کر دیا ہے، جیسا کہ بعض احمق یہ سمجھتے بھی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی نفی فرما رہے ہیں، اور پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ثم یعرج الیہ فی یوم، پھر وہ اوپر اس کی طرف لوٹتے ہیں ایک ایسے دن میں، یعنی اس کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ براہ راست دیکھتا ہے کہ کارکنان قضاء و قدر نے کیا فرائض انجام دیے ہیں اور کس طرح انجام دیے ہیں۔ کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، جس کی مقدار تمہاری گنتی سے 1000 سال کے برابر ہے، یعنی وہ اوپر کی طرف لوٹتے ہیں ایک ایسے دن کہ جس کی مقدار تمہارے حساب سے وہ 1000 سال کے برابر ہے۔ اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ اللہ کے معاملات کو سمجھنے میں انسان بعض اوقات جلد بازی کرنے لگتا ہے، درا حال ہے کہ وہ 1000 سال کے لیے ایک ہی مرتبہ طے کر کے کارکنان قضاء و قدر کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ کی متعین کردہ حکمت کے مطابق ہی وہ پھر سامنے آتے رہتے ہیں۔ لوگوں کی خواہش کے مطابق ان میں ہر روز ترمیم کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس میں ترمیم کی جائے۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، وہی اللہ تبارک تعالیٰ جو کہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، زبردست ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اس وجہ سے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ پورے حسن ظن کے ساتھ اپنے اسی اللہ تبارک تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، تھردڑے ہو کر وہ دوسروں کے دروازے پر نہ چلے جائیں۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، وہی اللہ تبارک تعالیٰ جس نے جو چیز بھی تخلیق کی ہے خوب ہی تخلیق کی ہے، جو چیز بھی بنائی ہے کیا خوب بنائی ہے، یعنی ایسے متناسب موضوع اور اپنے اوصاف اور خصائص کے لحاظ سے ایسی کامل چیزیں بنائی ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ اس میں کسی نقص کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی، اور نہ کوئی اس میں ترمیم پیش کی جا سکتی ہے۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، انسان کی تخلیق کا آغاز اس نے مٹی سے کیا۔ یہ پہلے مرحلے کا بیان ہے کہ جب انسان کا حیوانی وجود تخلیق ہوا، اس کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا گیا جو انسان کی پیدائش کے لیے اب اختیار کیا جاتا ہے، صرف اس فرق کے ساتھ کہ اب جو عمل ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت زمین کے پیٹ میں ہوا، لہٰذا مٹی کے وہی اجزاء جو غذا کے صورت میں ہمارے اندر جاتے ہیں اور حقیر پانی کے خلاصے میں تبدیل ہو کر اس عمل کی ابتدا کرتے ہیں جس سے انسان تخلیق پاتے ہیں، اس وقت سڑے ہوئے گارے کے اندر اسی عمل سے گزرے، یہاں تک کہ جب خلقت پوری ہو گئی تو اوپر سے وہی گارا انڈے کے خول کی طرح خشک ہو گیا، جس کے ٹوٹنے سے جیتی جاگتی ایک مخلوق نمودار ہوئی جسے انسان کا حیوانی وجود کہنا چاہیے۔
اس سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ دوسری تمام مخلوقات بھی پہلی مرتبہ اسی طریقے سے وجود میں آئی ہیں۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے خلاصے سے چلائی۔ یہ دوسرے مرحلے کا بیان ہے جس میں اس طرح بنائی جانے والی مخلوق نے اپنی نسل آپ پیدا کرنی شروع کر دی، لہذا وہی عمل جو زمین کے پیٹ میں ہوا تھا اب وہ ماں کے پیٹ میں ہونے لگا۔ یہ انسان کا وہ دور ہے جب وہ علم اور ادراک سے محروم محض ایک حیوان تھا۔ ثم سواہ، پھر اس کے نوک پلک سنوارے، ونفخ فیہ من روحہ، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے جس میں غالباً کئی نسلوں کے اختلاط سے انسان کے حیوانی وجود کو نوک پلک سے درست کیا گیا، یہاں تک کہ وہ اس قابل ہو گیا کہ اسے انسان کی شخصیت عطا کی جائے۔ لہذا اس مخلوق کے جو افراد اس وقت موجود تھے ان میں سے دو کا انتخاب کر کے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک لطیف پھونک کے ذریعے سے یہ شخصیت اسے عطا کر دی گئی۔ اس پھونک کو قرآن میں روح کہا گیا، اور یہی آدم و حوا تھے، یہ دو اشخاص۔ اس کے بعد جو بھی انسان پیدا ہوئے ہم جانتے ہیں وہ سب انہی کی اولاد ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور تمہارے سننے کے لیے کان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں اور سمجھنے کے لیے دل بنا دیے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم کم ہی شکر گزار ہوتے ہو، کم ہی شکر کرتے ہو۔ یعنی اس کے باوجود کہ ان سب مراحل سے گزر کر اس مقام تک پہنچے ہو جہاں اب اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو، لہٰذا کبھی اللہ کا انکار کرتے ہو اور کبھی اس کے شریک ٹھہرانے لگتے ہو۔ وقالو، یہ اس اللہ کی نشانیاں ہیں جس نے انہیں پیدا کیا، اس کے باوجود بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اذا ضللنا فی الارض، کہ جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے، اِنَّا لفی خلق جدید، تو کیا پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، نہیں، بلکہ یہ اس کو بعید نہیں سمجھتے، بلکہ یہ اپنے رب کے حضور پیشی کے منکر ہیں، یعنی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک دن اللہ کے آگے پیش ہو کر اپنے اعمال کی انہیں جواب دہی کرنی ہوگی۔ یہاں در حقیقت یہ امر بھی محفوظ رہے کہ بعض اوقات انسان انکار تو کسی اور چیز کا کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے انکار کے لیے بہانہ کسی اور چیز کو بناتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ براہ راست اس حقیقت کے انکار کی کچھ زیادہ گنجائش وہ نہیں پاتا۔ مشرکین عرب کا حال بھی یہی تھا، وہ خدا کے قائل تھے، اس وجہ سے خدا کے آگے پیشی کا صاف صاف انکار ان کے لیے مشکل تھا، لیکن ان کو ماننے سے، اللہ تبارک تعالیٰ کو ماننے سے جو بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی تھی وہ ان کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس وجہ سے اس سے گریز کے لیے اول تو وہ قیامت پر اس قسم کے شبہات وارد کر رہے تھے، اور دوم اس کو مانتے بھی تھے تو اس کے نتائج سے بچاؤ کے لیے انہوں نے اپنے کچھ شرکاء اور شفاء ایجاد کر لیے تھے کہ یہ ہمارے کچھ شریک ہیں اور سفارشی ہیں، یہ ہمیں آخرت میں بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ قُلْ يَتَوَفَّاكُمُ الْمَلَكُ الْمَوْتِ، ان سے کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری جان وہی موت کا فرشتہ قبض کرے گا، الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ، پھر تم اپنے رب ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ انکار تو کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ہر شخص کو دنیا میں اس کی آزادی دے رکھی ہے، مگر اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کے حضور میں پیشی سے فرار بھی ہو سکتے ہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ نے ہر ایک کے لیے موت کا فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، جب ان کا وقت آئے گا تو کوئی اور نہیں، وہی فرشتہ ان کی روح قبض کر کے انہیں حاضر کر دے گا، اس سے کسی کے لیے کوئی فرار کا راستہ نہیں ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اگر آپ دیکھتے جب یہ مجرم اپنے رب کے حضور سر جھکائے کھڑے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر، ان کی بے بسی کا کچھ آپ اندازہ کر پاتے اس وقت، اور پھر وہ کیا کہتے ہوں گے اس وقت کہ ربنا ابصرنا وسمعنا، اس وقت وہ اعتراف کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہم نے تو دیکھ لیا اور سن لیا، فرجعنا نعمل صالحا، اب تو ہمیں واپس بھیج دے کہ ہم نیک عمل کریں، انا موقنون، ہمیں پورا یقین ہو گیا ہے۔ تو جواب میں ارشاد ہوگا کہ پھر
امتحان کی کیا ضرورت تھی؟ دنیا تو ہم نے امتحان کے لیے برپا کی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہتے تو ہر ایک کو اس کی ہدایت خود ہی دے دیتے۔ یعنی بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حقائق کو اس طرح بے نقاب کر دینے کے بعد لوگوں کا ایمان اللہ کو پسند ہوتا تو اس امتحان کی ضرورت ہی نہیں تھی جس کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اس طرح کا ایمان لانے پر تو اس وقت بھی تمہیں مجبور کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ ہماری اسکیم نہیں تھی۔ ہم تو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ علم اور عقل کی جو نعمت ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہے اس سے کام لے کر تم ان حقائق کا اعتراف کرتے ہو یا نہیں۔ تم اس امتحان میں ناکام ہو چکے ہو، اب دوبارہ اسی امتحان کے لیے تمہیں دنیا میں بھیج بھی دیا جائے تو اس کا نتیجہ اس سے کچھ مختلف نہیں ہوگا، تم وہی کرو گے جو پہلے کرتے ہوئے آئے ہو۔ اس وقت جو کچھ دیکھ رہے ہو اس کی یاد ذہن سے محو ہوتے ہی تم وہی کچھ کرتے رہو گے۔ وَلَكِنَّ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن میں نے جو بات کہی تھی پوری ہو گئی، یعنی ہم نے تمہیں امتحان میں ڈالا اور تم نے ہدایت پر گمراہی کو ترجیح دی، لہٰذا میں نے جو بات کہی تھی وہ پوری ہو گئی۔ اور وہ کیا بات کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر کر ہی چھوڑوں گا، سب سے بھر دوں گا، یعنی ان سب جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا جو شیطان کے بہکانے سے اس امتحان میں ناکام ہو جائیں گے۔ یہ اس بات کی طرف در حقیقت اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے جواب میں پہلے ہی دن کہہ دیا تھا کہ جب اس نے چیلنج دیا تھا کہ میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ ابلیس کا یہ چیلنج سورہ صاد کی آیت نمبر 82 سے 85 میں اس طرح سے نقل ہوا کہ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، اس نے کہا پھر مجھے بھی تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا تیرے ان بندوں کے سوا جنہیں تو نے ان میں سے خاص لیا، ان میں سے خاص کر لیا ہو۔ فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور ان سب لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے۔ تو فرمایا کہ وہ بات تو پوری ہو گئی اور اسے پورا ہونا ہی تھا، اس لیے کہ جب لوگوں کو امتحان میں ڈالا گیا تو اس امتحان کے نتائج بھی لازماً سامنے آنا تھا۔ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اس لیے اب چکھو اس کا مزہ کہ تم نے اپنے اس دن کی پیشی کو بھلائے رکھا۔ اِنَّا نَسِينَاكُمْ، ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، یعنی نظر انداز کر دیا، لہٰذا تمہاری کوئی درخواست اور التجا اب ہمارے نزدیک کوئی قابل اتنا شے نہیں رہی۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اب چکھو اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ہمیشہ کا عذاب۔ انما یؤمنوا بآیاتنا، ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں، الذین اذا ذکروا بہا، کہ انہیں جب ان کے ذریعے سے یاد دہانی کی جاتی ہے، خروا سجدا، تو سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ جو لوگ اپنی برتری کے زوم میں آپ کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں ان سے کسی خیر کی امید نہ رکھیں۔ ہماری آیتوں پر تو ایسی خشیت اور انابت کے حاملین ایمان لائیں گے جو انہیں سن کر اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی اس کے لیے تمام اعلیٰ صفات کا اقرار کرتے ہیں اور اسے ہر عیب اور نقص سے پاک قرار دیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ ہرگز تکبر نہیں کرتے، یعنی کسی حق کے مقابلے میں خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا کبھی اکڑتے نہیں ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے تو یہاں سجدہ کر لینا چاہیے۔ آگے ارشاد ہوا کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یدعون ربہم خوفا و طمعا، اور اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اللہ کے حضور پیشی اور آخرت کی باس پرس کا خوف بھی رہتا ہے اور وہ امید بھی اپنے ربی سے رکھتے ہیں، لہٰذا اپنے راتوں کے آرام کو تج کر وہ راتوں کو اٹھ کر اسی خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب سے دعا اور مناجات کرتے ہیں اور اس کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور مزید برآں یہ کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ،
لہٰذا کسی کو پتہ نہیں کہ ان کے لیے آنکھوں کی کیا ٹھنڈک چھپا کے رکھی گئی ہے، جزام بما کانوا یعملون، ان کے اعمال کے صلے میں۔ یہ اس کو نہیں مانتے تو ان سے پوچھو کہ افمن کانا مومنن کمن کانا فاسقا، کیا جو مومن ہے وہ اس شخص کی طرح ہو جائے گا جو نافرمان ہے؟ یعنی اپنے انجام کے لحاظ سے وہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ لا یستوون، دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہو تو اس کے معنی تو پھر یہ ہوئے کہ یہ کارخانہ کائنات بالکل بیکار بنایا گیا ہے، اس کی حیثیت ایک رام کی لیلا اور تماشگاہ سے زیادہ پھر نہیں ہے، اور اس کا خالق رحمت اور حکمت اور عدل و انصاف جیسی اعلیٰ صفات سے بھی بالکل خالی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس لیے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں تک معاملہ ان لوگوں کا ہے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، فلہم جنات المأویٰ، تو ان کے لیے ہمیشگی کا جنات ہیں، ہمیشگی کی باغات ہیں، ان کے لیے راحت کے باغات ہیں۔ یہ ان باغوں کا ذکر ہے در حقیقت جہاں اصل جنت میں داخل ہونے سے پہلے اولین ضیافت کے لیے ایمان والوں کو ٹھہرایا جائے گا۔ ان کے لیے جنات کا لفظ جمع استعمال ہوا، اس سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ یہ تمام اہل جنت کے لیے الگ الگ ہوں گے۔ قرآن نے دوسری جگہ یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہیں، جو عالم ناسوت اور عالم لاہوت کے درمیان ہیں، یعنی عالم ناسوت اور عالم لاہوت کے درمیان آخری جو کنیکشن پوائنٹ ہے وہاں پر یہ جنت ہے۔ نزلا بما کانوا یعملون، پہلی ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے صلے میں، یعنی یہ جنت در حقیقت ابتدائی مہمان نوازی کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کے صلے میں اس کو پیش کریں گے۔ آگے بیان ہو رہا ہے کہ وہ اما الذین فسقوا، اور جو نافرمانی کرتے رہے، فسق و فجور کی روش اختیار کرتے رہے، فمأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، دوزخ ہے۔ کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے، اعیدوا فیہا، اسی میں دھکیل دیے جائیں گے۔ وقیل لہم ذوقوا، اور ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون، آگ کے اس عذاب کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اس بڑے عذاب سے پہلے ہم کسی قریب کے عذاب کا مزہ بھی ان کو ضرور چکھائیں گے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع کریں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، ان سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جنہیں ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کی جائے، ثم اعرض عنہا، پھر وہ ان سے اعراض کرے۔ انا من المجرمین منتقمون، ایسے مجرموں سے تو ہم ضرور انتقام لیں گے، یعنی جن کی طرف اللہ کے رسول کی بعثت ہوئی اور اس نے انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائیں اور ان پر ہر لحاظ سے اتمام حجت کر دیا، لیکن پھر بھی وہ نہیں مان رہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ایسے مجرموں سے تو پھر ہم ضرور انتقام لے کر رہیں گے۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے جھٹلانے والوں سے بھی اسی طرح پھر ہم نے انتقام لیا، یعنی فرعون سے اور اس کے اعیان و اکابر سے۔ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کے متعلق کسی شک میں نہ رہیں کہ اس دن سے دوچار ہونا ہے، اس دن سے ملاقات ہونا ہے، آپ ہرگز شک نہ کریں۔ یعنی خطاب تو اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس میں جو تنبیہ ہے اس کا رخ در حقیقت انہی جھٹلانے والوں کی طرف ہے جو اصل میں سورت کے مخاطبین ہیں، یعنی مشرکین مکہ۔ گویا یہ بات ان سے منہ پھیر کر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں فرمائی۔ آگے ارشاد ہوا کہ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور بنی اسرائیل کے لیے ہم نے اسی کتاب کو ہدایت بنایا تھا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کے اندر ایسے پیشوا اٹھائے تھے جو ہمارے حکم سے ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، جب انہوں نے ثابت قدمی دکھائی اور ہماری آیتوں پر یقین بھی رکھتے تھے۔ یعنی اس وقت کے ائمہ ضلالت کی طرح شیطان کے پیرو نہیں بنے ہوئے تھے جیسے کہ اس وقت ہیں۔ یہ در حقیقت مسلمانوں کو بشارت دی جا رہی ہے کہ وہ بھی اگر اللہ کی کتاب کو قبول کریں گے اور پورے یقین کے ساتھ اس پر ثابت قدم رہیں گے تو ان کے اندر بھی ایسے ہی ائمہ ہدایت پیدا ہوں گے جو دنیا اور آخرت اور دونوں میں ان کے لیے سرفرازی کا باعث بنیں گے۔ آگے پھر اللہ تبارک تعالیٰ آیت نمبر 25 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر یہی لوگ اختلاف میں پڑ گئے تو پھر کیا ہوا کہ ان ربک ہوا یفصل بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، اس میں کچھ شک نہیں
کہ اب آپ کا رب ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اولم یہدی لہم، کیا یہ چیز بھی ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بنی کہ کم اہلکنا من قبلہم من القرون، کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، یمشون فی مساکنہم، انہی کے اجڑے ہوئے گھروں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں۔ یعنی قوم فرعون کے بعد اب یہ عاد اور سمود اور قوم لوط وغیرہ کی انجام کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر اشارہ فرما رہے ہیں، اور آگے ارشاد ہوا کہ ان فی ذلک لآیات، اس میں یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، افلا یسمعون، پھر کیا یہ سنتے نہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ان قوموں کی سرگزشتیں جو قرآن میں بھی انہیں سنائی جا رہی ہیں، یہ سنتے نہیں، سننے کے بعد ہدایت حاصل نہیں کرتے، غور نہیں کرتے۔ اور پھر اب انہیں تعجب ہے کہ قیامت کس طرح ہوگی، تو ان سے پوچھئے کہ اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض جروف، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم پانی کے بادلوں کو چٹیل میدان کی طرف ہانک کر لے جاتے ہیں، فنخرج بہ زرعا، پھر اس سے کھیتی اگاتے ہیں، تاکل منہا انعامہم وانفسہم، جس سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی، افلا یبصرون، پھر کیا دیکھتے نہیں ہیں؟ یعنی ہماری قدرت اور ربوبیت کی اس غیر معمولی نشانی کو دیکھنے کے بعد بھی انہیں تعجب ہے، کیا اندھے ہو چکے ہیں کہ آئے دن مردہ زمین کو زندہ ہوتے دیکھتے ہیں، پھر بھی اس شک میں مبتلا ہے کہ اللہ ان کو دوبارہ کس طرح اٹھائے گا؟ کیا یہ اس کو اب دیکھ کر ماننا چاہتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْفَتْحُ، اور پوچھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا ایمانُهُمْ، ان سے کہہ دیجئے کہ فیصلے کا دن انکار کرنے والوں کا ایمان انہیں کچھ بھی نفع نہیں دے گا۔ یعنی جب وہ فیصلے کا دن آ جائے گا تو اب یہ منکر اگر مان بھی لیں تو ان کا ماننا اب ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ اب انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ یعنی جب وہ دن آ جائے گا تو اب وہ مہلت بھی مانگیں گے تو اب ان کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، ہر مہلت کا چانس اس وقت ختم ہو جائے گا۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک تعالیٰ اب آخری ارشاد فرما رہے ہیں کہ لہذا اب آپ ان سے اعراض ہی کر لیجئے، ان کا خیال چھوڑ دیجئے اے پیغمبر، وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، اور انتظار کیجئے آپ بھی، اور یہ بھی انتظار کر رہے ہیں اسی فیصلے کا دن، یعنی بالآخر وہ فیصلے کا دن آ کے رہے گا، اسی دنیا میں یہ عذاب سے بھی دو چار ہوں گے، اور پھر آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ سے بھی جو ملاقات ہوگی وہ بھی کچھ بعید نہیں ہے، کچھ دور نہیں ہے، اس سے بھی وہ دو چار ہو کے رہیں گے۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اب بس اب آپ ان کو چھوڑ دیجئے، ان سے اعراضی کیجئے، اور اب آپ انتظار کیجئے کہ وہ گھڑی اب آنے ہی والی ہے۔ اس آیت پر اس سورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔